السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ملکہ بلقیس سے کیسے ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے ہدہد کو ذبح کرنے کی بات کیوں کی۔ پیارے دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے یمن میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور اس قوم کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ بے پناہ رحمتوں اور راحتوں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام نعمتیں عطا فرمائی تھیں، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی نے تخت سنبھالا جس کا نام بلقیس تھا۔ تخت سنبھالنے کے بعد اسے ملکہ بلقیس کے نام سے جانا جانے لگا۔ ملکہ بلقیس ایک نہایت ہی قابل اور سمجھدار عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال حکومت کی۔ یہ قوم نہایت دولت مند تھی، لیکن یہ وہ دور تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ جنات، ہوا، چرند پرند تمام پر حکومت کرتے تھے اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو تمام جنات، پرندے اور انسان حاضر تھے، مگر ہدہد وہاں موجود نہ تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہ ایک بہت بڑے اور ایک عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، جس میں قیمتی جواہرات زمرد لگے ہوئے ہیں، اور وہ بے حد دولت مند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط دینے کے بعد وہاں بیٹھ کر جائزہ لینا کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر مجھے خبر دو۔ ہدہد وہ خط لے کر روانہ ہوا۔ وہ خط کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا، یہ خط عزت والا ہے۔ ملکہ بلقیس نے اسے عزت والا اس لیے کہا کیونکہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی، جس سے اس نے جان لیا کہ خط بھیجنے والا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمالے سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے۔
جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس چلے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے یہاں آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس اٹھا کر لے آئے؟ ایک دوہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا دوں گا، میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت وہاں موجود تھا، جسے مزید ہیرے اور جواہرات سے سجا دیا گیا تھا۔ ملکہ بلقیس نے جب وہ تخت دیکھا تو حیران ہو کر بولی، یہ تو ہو میرے تخت جیسا ہی ہے، اور مجھے تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل تعمیر کرنے کا کہا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا جس طرح وہ شیشے کے صحن کو حوض سمجھ رہی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے ایسی فاحش غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نکاح میں آ گئی۔ ملکہ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کو یمن واپس بھیج دیا اور آپ کے لیے وہاں 3 محلات بنوائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔